السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو میری ہے جادو جنات اور اس طرح کی جس کو لوگ ہوائی مخلوق یا اندیکھی مخلوق کہتے ہیں اس سے متعلقہ۔ میں نے جنات کے متعلق سب سے پہلے جو سنا، میرے خیال میں 4-5 سال کی عمر کی میموری ہے میری، کہ ایک بزرگ ہوتے تھے سیالکوٹ میں کسی زمانے میں، میری پیدائش سے پہلے، جن کے متعلق مشہور تھا کہ جنات ان سے قرآن شریف پڑھنے آتے تھے۔ پھر ایک اور صاحب تھے ماڈل ٹاؤن سیالکوٹ کے اندر، ان کا متعلق مشہور تھا کہ جنات کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ پھر تیسرا واقعہ اس طرح بنا کہ ہمارے دور پار کے رشتہ داروں میں بڑا مذہبی سا گھرانہ تھا، تو ایک بڑا ہی ٹیلنٹڈ سا اس زمانے میں جب 4-5 سال کا تھا تو وہ کوئی 22-23 سال کا نوجوان ہوتا ہوگا ہمارا وہ رشتہ دار، اس کا متعلق پتہ چلا کہ وہ کوئی جنات کو قابو کرنے کے چکر میں جنات نے اس کو پکڑ کے گھر کی تیسری چوتھی منزل سے نیچے پھینکا اور وہ اس کا دماغی توازن کھو گیا۔ جب تک میں اس فیملی کو جانتا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے تک، تو یہی پتا تھا کہ اس کا دماغی توازن دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہوا اس نوجوان کا۔ اس کے علاوہ جادو تویز کے متعلق یا عملیات کے متعلق مجھے میری میموری میں سیالکوٹ سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی میرے خیال کے مطابق کہ ارد گرد کا ماحول وہابی تھا، تو اس کے اندر وہابیوں میں بہت ساری پرابلمز بھی ہیں لیکن بڑی بعض اچھی باتیں بھی ہیں، تو وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنا آپ کو منسلک کرنا پسند کرتے ہیں۔ ارد گرد کی مدد وغیرہ کے متعلق شرک کی اطاعت کی وجہ سے وہ اس طرف اور چیزوں کی طرف جانے سے پرہیز ہی کرتے ہیں، تو تب کی کوئی میموری نہیں ہے۔ ہاں، جب میں لاہور آیا تو اگلا جو سارا تعارف عملیات کرنے والے لوگوں سے یا تویز کرنے والے لوگوں سے ہوا، وہ بدقسمتی سے میری اپنی وجہ سے ہی ہوا۔ کچھ گھر کے اور مسائل بھی تھے اور کچھ میں ضرورت سے زیادہ ہی بدتمیز اور اکھڑ تھا، تو میری والدہ محترمہ جو سی تھیں وہ مجھے ٹھیک کرانے کے لیے مختلف عاملوں کے پاس پھوکے مروانے بھی لے کے جاتی رہیں اور کبھی کوئی چینی شینی دم کر کے بھی آ جاتی تھی۔ لیکن اس میں لطیفہ یہ تھا کہ جب مجھے کوئی پھونک مروائی جاتی یا کوئی چینی دم کی کھلائی جاتی تو میں اور بدتمیز ہو جاتا تھا، تو میری ماں کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات تھی کہ جناب یہ جو بچہ ہے اس پہ تویز دھاگے بھی عمل نہیں کر رہے، یہ اتنا کو بدتمیز ہے۔ تو لیکن میری میموری کے اندر یہ چیزیں آ گئی تھیں، تو بعد میں میں سوچتا ضرور تھا کہ یار یہ کون سی دنیا ہے۔ پھر جب پڑھنا لکھنا شروع کیا، کتابیں میرا پڑھیں، تو یہ ممتاز مفتی، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب کے متعلق ایک بابوں کی دنیا کے متعلق پتہ چلا، تو لیکن یہ کوئی دنیا کوئی تویز دھاگے ٹائپ نہیں تھی۔ میرا موضوع آج کا زیادہ تویز دھاگے اور عملیات اور جنات کے متعلق ہے، تو اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھی۔ وہ روحانیت کی کسی اور طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس میں کبھی علیحدہ سے روحانیت پہ اپنی پوائنٹ آف ویو دوں گا۔ تو اس میں آگے چلتے چلتے بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلا کہ میرے ارد گرد سمن آباد لاہور میں ہم رہتے تھے، تو اس کے آس پاس گلی محلوں میں کوئی نہ کوئی پیر، کوئی عمل کرنے والا ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا، یعنی کہ جتنی مساجد تھیں، مساجد کو 10 ٹائم سے ضرب دے لیں تو اتنے عامل اور پیر تھے۔ تو میں ان کی دنیا کے متعلق سوچتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ اندیکھی دنیا کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اگر یہ جن بھوت ہیں بھی ہیں تو مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی، یا میں ان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ تو جب میں 8ویں-9ویں کلاس میں پہنچا تو میرے ہاتھ میں ایکسیڈنٹلی جادو سیکھنے کی کتابیں چڑھ گئیں۔ میں نے اس کام کے اندر بھی اپنے ہاتھ دھوئے، 6 مہینے سال میں جادو سیکھنے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن 6 مہینے سال بعد میں نے سوچا کہ یار یہ تو، کیونکہ ان دنوں میں ہپنوٹزم ٹیلی پیتھی، کیونکہ اگر آپ میری کتاب پڑھیں گے تو اس کے اندر 2-3 جگہ پہ یہ واقعہ بہت تفصیل سے ہے جو سارا میرا جرنی ہے، تو یہاں پہ میں مختصر بتاؤں کہ بہرحال میں ہپنوٹزم ٹیلی پیتھی کی ایکسرسائز کے لیے کنسنٹریشن کی ایکسرسائز بھی کرتا تھا، تو مجھے جادوگر کے متعلق لگنے لگ پڑا، کیونکہ اس زمانے میں فوکس جو سی تھیں وہ جادوگر کے خواتین ہی ہوتی تھیں یا پیسہ ہوتا تھا، لیکن زیادہ خواتین کا ہی مسئلہ تھا زندگی کے اندر نا۔ تو مجھے لگا کہ یہ کوئی کنسنٹریشن کی ٹائپ کی ایکسرسائز ہے کہ ایک چیز کو بار بار سوچتے رہتے ہیں تو سم تھنگ اسٹارٹیڈ ٹو ہیپن۔ وہ اب ریئلٹی میں ہوتا ہے یا دھوکے بازی میں ہوتا ہے، تو اتنی نہ میری اسٹڈی تھی نہ میری سمجھ تھی کہ میں اس کو ڈفرینشیٹ کر سکوں، لیکن کوئی آئیڈیا اس طرح کا ہوا کہ سال بعد میں نے وہ جادو والی کتابیں اٹھا کے پھینک دی،
بلکہ ایک دوست کو دے دیں گے یار یہ میرے پلے نہیں پڑ رہی چیزیں. تو چیزیں چلتی گئیں. ایک نئی دور کے اندر میں داخل ہوا 89-90 میں، جب میرا جو اخبار کے زمانے کے استاد ہیں اسرار غنی اسد، ان سے کتابیں انہوں نے مجھے بہت ساری پڑھانی شروع کی. تو اس میں سے ایک ریڈر ڈائجسٹ کی کتاب تھی، اسپیشل ایڈیشن تھا، ناٹ جسٹ آرڈینری بک، دیٹ واز انٹو دا اننون. انٹو دا اننون کے اندر پیراسائیکالوجی کی چیزیں تھیں کہ پیراسائیکالوجسٹ کیا چیزیں کر رہے ہیں، جنوں بھوتوں کی یا روحوں کی تصویریں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک پکٹوریل اور ریڈنگ کی بڑی اچھی وہ ایک مٹیریل تھا جس نے مجھے ایک تعارف دیا کہ اچھا بھی یہ جو جادو تویز یا جنات یا روحوں وغیرہ کی دنیا ہے، اس کے متعلق امریکہ یورپ کے اندر سائنٹیفکلی بھی کام کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت میں اس کے متعلق بہت زیادہ نہ پڑھ سکا. ٹو کٹ شارٹ، بیچ میں کچھ اور ایونٹس بھی ہوئے عملیات اور جادو اور جنات کے متعلق سننے کے. لیکن پھر ایک پیریڈ شروع ہوا جو میرے خیال کے مطابق جو ہمارے ملک کا میری نظر میں ڈارکسٹ پیریڈ ہے ریلیجن کے حوالے سے. اور بظاہر تو وہ لگتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں انلائٹنڈ ماڈرنٹی کا دور ہے، لیکن میرے خیال میں سوڈو ریلیجن کے پھیلاؤ میں جتنا کام پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا ہے اتنا تو ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی شاید نہیں ہوا. کیونکہ دو چیزیں بڑی زبردست اس میں شروع کی گئیں، ایک تو شرعی مسائل کے سوالات اور دوسرے استخارہ ٹائپ پروگرام، اور اس میں جنات اور جادو اور اس طرح کی چیزیں ٹی وی پہ آنی شروع ہو گئیں. تو لوگوں کی توجہ پریکٹیکلٹی کی بجائے ایک انہونی اندیکھی دنیا سے ان کو سوئچ کرنا شروع کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اسی دور کے اندر میں نے کوگنیٹو سائیکالوجی جب پڑھنی شروع کی تو وہی والی بات جو مجھے 7ویں 8ویں میں جادو کی کتابوں سے یا ہپنوٹزم وغیرہ سے لگی، تو اس کی افرمیشن ہونی شروع ہو گئی کہ جناب ہاں کوئی یہ جو سی کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں انسان کے اندر یا برین جو سا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی زبردست کائنات کی کوئی چیز ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو بڑے عجیب طریقے سے پرسیو اور کنسیو کرتا ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے اور ریئلٹی بھی دکھاتا ہے. پھر کرتے کرتے ایک زمانے میں میرے پاس ایک گورے صاحب کی کتاب چڑھی جس کا جو موضوع تھا اور بلکہ اسپیسیفک تھی وہ دیٹ واز یعنی کہ میرا ایک نیا سبجیکٹ میری زندگی میں آیا، وہ تھا نیورولوجی آف ریلیجن. اب اس کو نیورو تھیولوجی بھی کہتے ہیں. گوروں نے کافی کام کیا اس کے اوپر، کر بھی رہے ہیں. اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، تھیسٹ بھی ہیں اور ایتھیسٹ بھی ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں بھئی یہ جو سی میں چیزیں سوچتا ہوں کہ ریلیجن کا یا یہ اندیکھی دنیا کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہمارے برین یا ہارمونک فنکشنز کے ساتھ ہے، یہ گورا بھی سرچ کر رہا ہے. تو میں نے وہ چیزیں پڑھنی شروع کیں. اب سے کچھ سالوں پہلے جب میں سیکیٹری کے متعلق مزید اپنے اوپر تجربے بھی کرا رہا تھا، یہ نہیں تھا کہ صرف تجربہ کرا رہا تھا، مجھے کچھ پرابلمز بھی تھیں. مجھے انگزائٹی کی پرابلم ہوئی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ یار یہ خود سے تجربہ کر کے دیکھا جائے کہ انگزائٹی سے ریلیٹڈ جو میڈیسن ہے وہ برین کے فنکشنز پہ کیا اثر ڈالتی ہے. تو اس کو کرتے کرتے میرے ذہن میں، اور ویسے بھی ظاہر میں ایک سلسلے سے اٹیچ ہوں، اور تو اس سلسلے میں کی وجہ سے بھی مجھے بہت سارے تجربات ہوئے. بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ روحانی مذہبی سلسلوں کے اندر اپنے طور پہ اپنے اوپر نظر بد کے، حاسدوں کے حملوں اور جنات کے حملوں اور جادو تویز کے حملوں کے علاج کے لیے بھی آتے ہیں. تو ایک تو فارچونیٹ بہت تھا میں کہ محترم شیخ صاحب کے ہاں ان چیزوں کا جو اپروچ ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے اور سائنٹیفک سی ہے. مثال کے طور پر شیخ صاحب کی طرف ان چیزوں کے علاج سے کو تو میں بتاؤں گا آگے کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے مختصراً، لیکن ساتھ ساتھ نفسیاتی عارضہ ہونے کے اوپر بھی توجہ دی جاتی ہے اور اس کے لیے اسپیشلی ڈاکٹر کے پاس خود بھیجا جاتا ہے. یعنی کہ میرا اپنا بھی جو ایک ڈویژن بنی کہ ریلیجن کا کے علاوہ کوئی نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، یہ میرا محترم شیخ صاحب کے سکھائے ہوئے ریلیجن کی وجہ سے ہی میرے اندر یہ چیزیں آئیں کہ میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. خیر بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا ہوا، پھر پتہ چلا بعض لوگوں کو روحانی مشاہدے ہو رہے ہیں، ریلیجس ایکسپیرینس جس کو کہتے ہیں، ان کو ویژنز نظر آ رہے ہیں. تو بعض دفعہ مجھے لگتا تھا کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا ویژنز،
یہ شاید جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں نظر آ رہے، یہ ایویں باتیں باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی کو اسپرچول یا ریلیجس کوئی واقعی ایکسپیرینسز ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ اس کے اخلاقی معیار بہتر ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ ویسا ہی جھوٹا ہے، پیسے کا کمینہ ہے، دھوکے باز ہے، لوگوں کا مذاق اڑانے والا بندہ ہے، بدتمیز انسان ہے، بد اخلاق انسان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ویژنس نظر آ رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ان کے جھوٹ بول رہے ہیں یہ. پھر آہستہ آہستہ مجھے ایک چیز اور پتہ چلی. میں نے کہا نہیں یار، پھر میرے ایکسیڈنٹلی ایک کتاب میں نے ایکسیڈنٹلی اس طرح سے لگی کہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ برینی فنکشن کیا ہوتا ہے ریلیجس ایکسپیرینس کا، نا کہ برین کیسے اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میرے پاس ایک کتاب، ایک صاحب ہے اولیور سیکس، ان کی کتاب ہے ہیلوسینیشنز. ایک تو میری ریکویسٹ اور مشورہ ہوگا کہ اگر آپ، یہ وہی والے صاحب ہیں، اگر آپ کو انگریزی فلموں کا شوق ہو تو رابرٹ ڈی نیرو کو ایک آسکر ملا تھا ایک فلم ہے اویکننگز پہ، تو وہ ریئل سٹوری تھی اولیور سیکس کی. تو اولیور سیکس خود بھی ہیلوسینیشن کی پرابلم کا شکار تھے، اور میرے خیال میں ان سے بہتر کام ہیلوسینیشنز کا کسی نے نہیں کیا. تو خیر، ہیلوسینیشنز کے کام پہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، خاص طور پہ سیکس کی کتابیں بھی پڑھیں، ان کے لیکچرز یوٹیوب پہ پڑھے ہیں، وہ بھی میں نے سنے، تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار، یہ اصل میں اکثر لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، وہ ہیلوسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ امیجینیشن، ریئل امیجینیشن اور ہیلوسینیشن میں بال برابر کا فرق ہے. ہم خواب میں یا امیجینیشن میں ہمارے برین کے جو فنکشنز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنز میں بھی وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو ہیلوسینیشن ہے وہ صرف آپ کو چیزیں دکھاتی نہیں ہیں. اسمیل کی ہیلوسینیشن ہوتی ہے، ساؤنڈ کی ہیلوسینیشن ہوتی ہے، لمس کی، چھونے کی، ٹچ کی، دیٹ مینس کی ہیلوسینیشن ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کو کبھی چیزیں نظر بھی آئیں گی، آپ کو بعض دفعہ خوشبوئیں بھی آئیں گی، بعض دفعہ آپ کو کانوں میں انسٹرکشنز کی آوازیں بھی آئیں گی. تو لوگ بہت سارے ہیلوسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا ریلیجس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. دیکھیں، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے ڈیلوژن. دو پرابلمز ہیں برین کے ساتھ، ایک ہیلوسینیشنز کی، ایک ڈیلوژنز کی. ہیلوسینیشنز آپ کو سینسری پرسیپشن دیتا ہے، یعنی مینز چھونا، کھانا، سننا، یہ وہ، اس طرح کی جو لمس والی 5 جو سے واسع خمسے ہیں، اس کا روپ دھار کے آپ کو چیز دکھاتا ہے. ڈیلوژن آپ کا پیورلی آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ آپ کا ایمان یا فیتھ یا ایک کنسیپٹ ڈیولپ کر دیتا ہے کہ نہیں ہے، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نہیں این جی آ گیا. تو وہ ڈیلوژنس اور ہیلوسینیشنز جو ان سے ہیں، سائیکوسس کی وہ 2 قسمیں ہیں کہ جو میرے خیال کے مطابق ان کا ریلیجس آدمی کو ہو جانا، کیونکہ ریلیجس آدمی کی ایک ٹریجڈی ہے. ریلیجس آدمی اندیکھی دنیا کے متعلق ویسی سوچ رہا ہوتا ہے. اس کو ظاہر ہے خدا نظر نہیں آیا ہوتا، اس کو فرشتے نظر نہیں آئے ہوتے، اس کو 7 آسمان نظر نہیں آئے ہوتے، اس نے جنت دوزخ نہیں دیکھی ہوتی. تو اس کا جو تقریباً سارا کا سارا نظام ہے وہ ہے ہی اندیکھی دنیا کے اوپر. تو اس کا ڈیلوژن کا شکار ہونا یا ہیلوسینیشن کا شکار ہونا بہت آسان ہے. اور یہ ہے وہ بیس جس بیس کے اوپر عاملین، جو عملیات کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کاروبار چلتا ہے. بعض لوگوں کے جنات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، میں آپ کو اپنا بتا دوں، کیونکہ قرآن شریف میں ذکر ہے جنات کا، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ جن جو ان سے ہے وہ پتہ نہیں کسی ویسی واضح کیا ہوا ہے کسی بڑی سی مخلوق کو. لیکن میرے خیال کے مطابق قرآن کی وجہ سے، میں چاہے ان کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، محسوس کیا ہے یا نہیں کیا، جنات ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ 99.99999% لوگوں کے ساتھ جنات کا معاملہ نہیں ہوتا، نظر بد کا معاملہ نہیں ہوتا، حسد کا معاملہ نہیں ہوتا، تعویذ کا معاملہ نہیں ہوتا. وہ ان کی اپنے برین کی یا ہارمونک ڈسفنکشن کی ایک کارستانی ہوتی ہے. اب اس میں اب آپ
میں سے اور یہ کاروبار اتنا پھیل گیا پاکستان میں، خاص طور پہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کراچی ٹرین پہ گیا ہے تو میرے نظر میں جو سب سے گندا سین ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جب انڈسٹریل ایریا سے داخل ہوتے ہیں اور کینٹ اسٹیشن تک جب ٹرین آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے تو دیواریں بنگالی بابوں اور عملیات رسائی اور ہندو جو ان سے عملیات کریں ان کے اشتہاروں سے بھری پڑی ہیں. یعنی کہ کراچی وہ شہر ہے جو ہمارے ملک کا نو ڈاؤٹ سب سے بہتر پڑھا لکھا طبقہ کراچی میں رہتا ہے اور اس میں عملیات کرنے والوں کی بھرمار ہے. تو لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ بیچارے کی کیا مجال ہے، یہاں پہ بھی اٹ پٹو تو ایک عامل نکل آتا ہے. تو ان کا کاروبار چلتا ہی ڈینیل جو ان سے ڈیلین کے شکار لوگ یا ہیلوسینیشن کے شکار لوگ ہیں ان پہ چلتا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ بعض عامل بنگالی بابا سے تو بندہ جا کے ٹھیک ہو گیا. تو ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پلیسبو افیکٹ. پلیسبو افیکٹ وہ ہوتا ہے کہ دوائی نہیں بھی ہوتی تو آپ اس کو کہتے ہیں پیراسیٹامول کھلا کے کہتے ہیں تجھے ہم نے پتہ نہیں کون سی دوائی دے دی ہے. وہ انسان کی باڈی کا جو اپنا فنکشن ہے وہ ایکٹیویٹ ہو کے اس کو کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے، اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ریلیجس آدمی ہیں تو آپ کو اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. کسی بابے کی پھونک سے یا کسی کالے دھاگے سے یا گڈے کے اوپر سوئی چبھونے سے تو کوئی چیز نہیں ہو جانی. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو لیکن اس چیز کا بڑا فائدہ ہے. تو آج کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی ریلیجس ایکسپیرینس ہو رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، میں ایتھیسٹ والے بھائی جو ہمارے ہیں ان کو ایک بعد میں بات کرتا ہوں، ریلیجس ایکسپیرینس آپ کو ہو رہے ہیں اور اب اللہ کریم کو ماننے والے ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی آپ کا ریلیجن ہے، تو آپ کا ہر ریلیجن انسان کو اخلاقی طور پہ بہتر کرنے کی تعلیم شریف دیتا ہے. اگر آپ ریلیجن پہ چلتے ہوئے اور ریلیجس ویژنز کو دیکھتے ہوئے ایک اچھے انسان بن رہے ہیں تو چلتے رہیں. لیکن اگر آپ ایک ایسے انسان ہیں کہ جس کو خواب میں یا جاگتے میں فرشتے نظر آ رہے ہیں اور روحانی سیریں ہو رہی ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عورتوں کو تاڑتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ریپ کرنے کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ اس طرح کے مذہبی آدمی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی آپ کو ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے برائے مہربانی کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کیجیے. وہ لوگ جن میں یہ مسائل کم بھی ہیں لیکن ان کو ویژنز آ رہے ہیں، اگر وہ سٹریس میں رہتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں. آپ پہلے اپنے ساتھوں، میں اس کو مذہبی صحیح مانتا ہوں جس کے نیورو ٹرانسمیٹر صحیح کام کر رہے ہوں، وہ اخلاقی طور پر بہتر انسان بن رہا ہو یا بن چکا ہو، اور اس کے بعد اس کے اوپر چیک کیا جائے گا کہ یہ کیا واقعی مذہبی ہے یا ہیلوسینیٹڈ آدمی ہے. اگر آپ یہ ایسے انسان نہیں ہیں تو برائے مہربانی اپنے اوپر، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر رحم کیجئے اور ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس چاہیے. دیکھیں، ایک آپ کو بڑے کام کی بات بتانے کی کوشش کروں. اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ بندہ یا بندی جو آپ کو اللہ رسول سے ملا دے، میرے خیال میں پیر کی ایک ہی صحیح ڈیفینیشن ہے. وہ بندہ یا بندی جو آپ کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے اور آپ کو اخلاقی طور پر اچھا انسان بنا دے، وہ سچا پیر ہے. وہ پیر جو آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس دولت تو آ گئی، گاڑیاں بھی اچھی آ گئیں، سارا کچھ آ گیا، لیکن آپ ایک اچھے انسان نہیں بنے، تو یا بھائی جی آپ میں گڑبڑ ہے یا پیر صاحب میں گڑبڑ ہے. آپ اللہ رسول کی طرف چلیے. اگر آپ کو کوئی اچھا پیر یا جینون شیخ نہیں بھی ملتا، بھائی اللہ کا نے قرآن دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ محنت کیجیے. کیونکہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ وہ بہت زیادہ ہر مولوی کا یا عالم کا ملٹیپل خیالات ہیں، لیکن جب آپ اللہ کریم کی طرف چلیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کا کچھ نہ کچھ کر لے گا. اگر آپ ایتھیسٹ ہیں اور آپ کے ساتھ
یہ والے مسائل ہیں ہی نہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو جن بھوت بھی نہیں نظر آ رہے، آپ کو عملیات کی طرف بھی نہیں جانا پڑ رہا، تویزوں کی طرف بھی نہیں جانا پڑ رہا، اس سے اچھی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی آپ کی زندگی۔ لیکن میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے، آپ اگر لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے ان کو جھوٹے پیر، جھوٹے مذاہب اور عقائد سے نکالنا چاہتے ہیں نا، تو مذاق کر کے، طنز کر کے یہ مت کیجئے۔ لوگ آپ سے چڑ کھا کے آپ کی اچھی بات بھی نہیں سنیں گے۔ ان کے متعلق صرف فی الحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر خاص طور پہ اپنے برین کے فنکشنز پہ غور کیجئے۔ اور ایک میری بڑی، میں اس ویڈیو کے تھرو یاسر جواد صاحب کے سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اولیور سیکس کی بک ہیلوسینیشنز، سر اگر آپ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تراجم کے لیے، تو سر اس کا ترجمہ ضرور کیجئے۔ میں بھی کسی زمانے میں ترجمے کرتا رہا ہوں، لیکن میری اس وقت اتنی زیادہ اور طرح کی مصروفیات ہیں کہ میں ڈیو ٹائم نہیں دے سکتا، اور یاسر جواد صاحب آپ جتنا اچھا ترجمہ میں نہیں کر سکوں گا۔ تو سر یہ والی کتاب اولیور سیکس کی، اور وہ جو باقی دوست ہیلوسینیشن اس کا ترجمہ کے لیے میری آپ سے درخواست ہے۔ باقی وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو یوٹیوب کا سیریس کنٹینٹ دیکھتے ہیں، اولیور سیکس کے بے شمار لیکچرز پڑھے ہیں، مجھے یقین ہے اس کو سننے کے بعد آپ کو عاملین کا طریقہ کار جو انس ہے کافی بہتر طور پہ سمجھ آئے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔